کی قسم، کیونکہ آپ کا تعلق ہے تو کسی نہ کسی صوفی کے ساتھ ہے، کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ ہے، اور اللہ کا ولی یہی درس دیتا ہے کہ وہ پیس اور محبت کا درس دیتا ہے، عقیدت کا درس دیتا ہے، عشق مصطفیٰ کا درس دیتا ہے۔ اور انہی ان صوفیاء میں سے جو ہے امام العارفین فرماتے ہیں کہ جہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں دل جھک جاتے ہیں، اور جہاں دل جھک جاتے ہیں وہاں فیضان جاری ہوتے ہیں۔ جہاں دل جھک جاتے ہیں وہاں فیضان جاری ہوتے ہیں، اور جہاں فیضان جاری ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ محمد مصطفیٰ کی غلامی شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اور ہمیں اس مبارک دن کے موقع پر ہمیں کچھ پیغام کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اپنانا چاہیے کہ جو رب کائنات اپنے محبوب کو دیا تھا وہ کون سا پیغام تھا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ If you want to get the fear of Almighty Allah, if you want to get the love of the Almighty Allah, you have to adopt the fear of Islam. Almighty Allah will love you. اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تاکہ مدینہ کے بتائے راستے پہ چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اسی محبت کے حوالے سے آپ کو ہمارا تعلق یہ صوفیاء کے ساتھ ہے، اور دربار عالیہ مولانا کا یہی روحانی مشن ہے کہ ہر سال اس جلوس کے اختتام پر جو ہے ذکر کی محفل ہوتی ہے، مختصر سے ذکر کریں گے۔ اور آج ذکر سے پہلے میں خلیفہ سید پیر صدر حسین شاہ صاحب قاسمی کا مشکور ہوں، اور ان کے جتنے بھی اراکین جنہوں نے انجمن غوثیہ کے جو ساتھی ہیں، جنہوں نے مرکزی میلاد کا جو کمیٹی یہاں پہ ہے، جنہوں نے جس محبت کے ساتھ اس میلاد شریف کے جلوس کو منایا، اس میں ان کا مشکور ہوں۔ مولا کریم ان کے دلوں میں اور جذبہ پیدا کرے، اور آئندہ سال بھی اسی جذبے کے ساتھ، اسی تڑپ کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ سرکار کی یہ میلاد منانے کا ہمیں موقع دیں۔ آپ ذکر پاک کریں گے، شک دھوپ ہے، لیکن دلوں میں جذبات جو ہیں اس میں کاملیت ہونی چاہیے۔ جو ہے میرے ساتھ آواز ملا کر، یہ نہیں کہ جو چند ساتھی میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ جتنے بھی پیچھے کھڑے ہیں، دنیا کی باتوں کو چھوڑ دو، اب اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، حضور کی محبت کی طرف آؤ۔ خدا کی قسم یہی لمحات ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنے گے۔ محبت کے ساتھ ذکر میں شامل ہو۔ حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ موجود اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، حق اللہ موجود اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، 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 الا
نصیب فرما اللہ جو بیمار ہے شفا بیمار ہے قرض سے نجات دے ہم سب کو سچی اسلامی زندگی نصیب فرما اے مولا کریم جو بے روزگار ہے نیک سرو فرما دے بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما اے اللہ پاکستان کو استقلال و استحکام نصیب فرما یا اللہ پاکستان میں امن و سکون قائم فرما یا اللہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی سنی اسٹیٹ بنا دے اے اللہ حاضرین غائبین پر نظر community. Karma
میرے دل کو درد عطا کیا مجھے عشق والا بنا دیا تیرا شکریہ میرے مصطفیٰ مجھے مرنا جینا سکھا دیا بلغ پہ کمال کشف دو جا بے جمال حسن جمیعوں کے ساتھ میرے نہایت حضرت احترام عاشقان مصطفیٰ بھائیوں، میں چاہوں گا کہ اس محفل میں دنیاوی گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ موئے مبارک ہمارے درمیان ہے، لہذا حضرات کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ کریں، ایسی حرکت بھی نہ کریں کہ جس سے ہماری سارا اہتمام جو ہے خدا نخواستہ رد نہ کر دیا جائے۔ خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بھائی حضرت پیر فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہاں ہوں تاکہ اوپر سارے یہ دیکھ سکیں، اس جگہ کارنر پہ، اور کرسی بھی وہاں رکھیں تاکہ ہم کیمرہ کو ایک جگہ فکس کر دیں تاکہ بار بار وہ کرسی پڑی ہے، یہ جہاں جو پڑا ہے اس جگہ کرسی رکھیں، یہاں پہ کرسی یہاں کرسی رکھیں۔ جب بیان ہوگا تو ان کو کرسی رکھ کے ہمیں بار بار نہیں، پھر اوپر نیچے آنا پڑتا۔ جب بیان ہوگا نا پھر بٹھا لیں گے کرسی کے اوپر۔ ویسے تو آپ بولیں کھڑا ہو کے بولے گا۔ کرسی رکھیں تاکہ ہم کیمرہ فکس کر دیں۔ جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی الحمدللہ ہمارے پاس لنگر بھی کافی مقدار میں ہے۔ یہ محمدیہ لنگر جاری و ساری ہے، تو جو ساتھی لنگر سے ابھی تک محروم ہیں ان سے گزارش ہے کہ پیچھے چلے جائیں، لنگر تناول فرمائیں، اس کے بعد محفل میں تشریف لائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ویسے بھی ہمارے اکابرین اسلام اور علماء مشائخ نے ہماری تربیت کیوں فرمائی ہے کہ جب کسی محفل کو محفل میلاد کا نام دے دیا جائے تو وہاں بڑے ہی ادب اور احترام کے تمام تقاضوں کو مورد خاطر رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جب محفل اپنی کیفیت اور سلوک کے مطابق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہونے والی ہو تو کوئی محفل میں ایسا شخص بیٹھا ہو جس کے کسی ایک بات سے یا اس کی کسی ایک گستاخی والی ادا سے وہ ساری محفل رد نہ کر دی جائے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھ کر میں افطر رہا تھا حضرت خواجہ سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی حضرت پیر فخر الدین سیالوی آپ کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے بڑی پیاری بات ادب کے حوالے سے کہی کہ باب جبریل پہ ذرا دھیرے سے، باب جبریل پہ یعنی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو باب جبریل ہے اس پہ ایک واقعہ کہ باب جبریل پہ ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، یہاں ادب کے تمام تقاضوں کا تقاضا سامنے رکھنا، ذرا سی اونچی آواز ہوئی تو زندگی کا سارا سرمایا گیا۔ تو وہاں تو آواز، اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا شیخ سراجی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ارے وہاں تو آواز تو اونچی بات ہے، اے عاشقان مصطفیٰ حضور کی محفل میں بیٹھ کر اونچی آواز سے سانس لینے کی بھی کوشش نہ کرنا۔ یہ نہ ہو کہ آقا انعامدار مدنی تاجدار کی بارگاہ میں یہ ادابی گستاخی میں چلے جائے۔ ہمارے درمیان تو ہمارے حیات النبی حضور علیہ السلام جو کہ ظاہر باطن ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، سرکار کا نور مبارک ہمارے درمیان ہے، تو ہمیں تمام ادبی تقاضوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اس لیے بڑے محبت احترام کے ساتھ اب میں کچھ ساتھیوں کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلاتا ہوں، تو آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بطور تبرک 3 شعر پڑھیں اور اس کے بعد اگلے ساتھی کو موقع دیں تاکہ ہمارے علماء سے آنے سے پہلے ہم اس محفل کا دوسرا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام
کلام پاک سے کر لیں اور اس کے بعد علماء کا بیان ذیشان شروع ہو جائے. بعد میں اپنے برادر مکرم پیر سیال لجپال کے نور نظر حضرت پیر کرم شاہ صاحب کے نور نظر جناب پیر حسین شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں چند اشعار پیش فرمائیں. اور آپ درود پاک صلی اللہ علیہ تم اگر چاہتے ہو مفلس ہو، تم اگر چاہتے ہو زیارت در مصطفیٰ کی، تو دل کی جانب نگاہیں جھکا لو، سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے. دل کی جانب نگاہیں جھکا لو. حقیقت بات یہی ہے، یہ دل اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کا مسکن تھا، لیکن افسوس کہ اس دل میں دنیا کی محبت بس گئی، دنیا والوں کی محبت بس گئی. میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے آج یہ تہیہ اور نیت کرنی ہے کہ اللہ کریم دنیا والوں کی محبت سے ہمارے دل کو پاک کرے، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا کرے. اب آقا انعامدار مدنی تاجدار کی بارگاہ میں قصیدہ بردہ شریف کے 3 اشعار پیش کرتے ہیں.
बिरादर मुकर्रम हज़रत पीर करम शाह साहब ही के मंजूर नज़र जनाब मकसूद अहमद कादरी साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ लाएं और कसीदा बुर्द शरीफ के 3 अशार पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रिसालत में अब नजराना अकीदत पेश करने की साल हासिल करेंगे हमारे इमाम अल-औलिया दाता अली हजवेरी के फैज़ से सरशार बिरादर मुकर्रम जनाब गुलाम हैदर साहब मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ लाएं और मुख्तर वक्त में चंद अशार बांग्ला रिसालत में पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि दूसरा दरवाजा इस्तेमाल करें, इस दरवाजे को बंद कर दें, इस दरवाजे को बंद कर दें और कयूम भाई से गुजारिश है कि साउंड सिस्टम दूसरा यहाँ ले आए ताकि वो भी साथ इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों से माफ़ी का ख्वाहिशगार हूँ क्योंकि मेरी वजह से कुछ मैं नहीं चाहता था, क्योंकि हम लोग तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सरशार होकर आज की महफिल में आए हैं, तो किसी की दिलादारी हो, अगर मेरी तरफ से किसी को कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। इसको टच ना करें, ये इसको एक जगह पर रहने दें। आया
کمل والا آیا کالے کمبل والا آیا بی بی آمنہ دا جایا میں قربان جانیا بی بی آمنہ دا جایا میں قربان جانیا آیا پاک نبی جی پیارا میں قربان جانیا ساری خلقت گل کہندی مکھی جسم تے نہ بہندی ساری خلقت گل کہندی مکھی جسم تے نہ بہندی نالے خوشبو ہر دم رہندی میں قربان جانیا نالے خوشبو ہر دم رہندی میں قربان جانیا آیا پاک نبی جی پیارا میں قربان جانیا کلمہ روڑا کلمہ روڑا نو پڑھایا چند دو ٹکڑے ہو کے آیا کلمہ روڑا نو پڑھایا چند دو ٹکڑے ہو کے آیا دیکھو کیسا رتبہ پایا میں قربان جانیا دیکھو کیسا رتبہ پایا میں قربان جانیا آیا پاک نبی جی پیارا میں قربان جانیا اولولاک والا آیا افلاک والا آیا اولولاک والا آیا افلاک والا آیا دامن پاک والا آیا میں قربان جانیا دامن پاک والا آیا میں قربان جانیا آیا پاک نبی جی پیارا میں قربان جانیا پایا حسن دا نظارہ میں قربان جانیا ماشاءاللہ بارگاہ رسالت میں عاشقان مصطفیٰ اپنی اپنی حاضری لگوا رہے ہیں تو برادران نادر خان صاحب کی گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور چند اشعار بارگاہ رسالت میں پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول گلشن جنان کے لیے ہے جو کہ باعث رشک گلشن جنان کے لیے غبار
پیغمبران زمانہ کلام کہتا ہے غلامی شرط ہے آقا کی نعت ہم کے لیے زمین کے واسطے نیا آسمان کے لیے کوئی لطف جہاں بن کے میں قبلہ سید صاحب عبدالرحیم شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور علماء کو لے کے محفل میں آ جائیں کیونکہ ٹائم مختصر ہے اور ہمارے پاس علماء کرام کثیر تعداد میں ہیں. جیسے کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ ہماری روحانی شخصیات میں جنہوں نے آج ہماری جلوس کی قیادت فرمائی اور جلسے کی سرپرستی اور قیادت فرمائیں گے ان میں پیر طریقت رہبر شریعت بانی موڑا شریف کے نور نظر حضرت ڈاکٹر پیر فضیل ایاز صاحب قاسمی آپ تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان ہی کے نہیں بلکہ یورپ، امریکہ اور افریقہ کے اندر جن کے شاگرد دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں اور ان میں مجھ گناہگار حکیم کا بھی نام شامل ہے. میری مراد میرے استاد مکرم استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب مدد اللہ العالی آپ اس مرتبہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے. انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے. ہر دو حضرات کا مختصر سا صدارتی بیان اور وعظ و نصیحت کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. یہ پروگرام ہمارا نماز مغرب تک جاری و ساری رہے گا. اگر ساتھیوں کے ذوق نے ساتھ دیا تو ہم اس کو نماز عشاء تک بھی لے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کی ترتیب شاہ صاحب کے حکم کے مطابق دی جا رہی ہے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن ساتھیوں کو بلا رہا ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں تاکہ اس کے بعد پھر نعت خوانی کا سلسلہ نہیں ہوگا. ابھی چونکہ نعت شریف وہ جام ہے، نعت مصطفیٰ وہ جام ہے، نہ یہ پینے والا سیراب ہوتا ہے نہ پلانے والا سیراب ہوتا ہے. تو دوستو اس خانے میں جو بھی دن آ جائے وہ آج تک سیراب تو نہیں ہوا لیکن اپنے ایمان کو تازہ ضرور کر دیا ہے. تو اس لیے جو بھی ساتھی آئے بلکہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے، پڑھانے والے اور بالخصوص سننے والے ہمارے قاضی صاحب قبلہ ہمارے قبلہ استاد مکرم فرماتے ہیں کہ جہاں سننے والے ہوتے ہیں اصل میں پڑھنے والا اور سننے والا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. لیکن نعت سننا سنت خداوندی ہے. نعت سننا سنت خداوندی ہے اور نعت کا حکم دینا اور پڑھوانا بھی حکم خداوندی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے نعت خوانی کے مقام کو بلند کرتے ہوئے کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ میرے چادر پہ بیٹھ جاؤ یا ممبر پہ بیٹھ جاؤ اور لمبی چوڑے تقریریں کرو. نہیں، اگر سرکار نے حکم دیا تو حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ حسان بیٹھ جاؤ اللہ کے محبوب کی تعریف کرو. تو نعت وہ جام ہے کہ جو نہ پینے والا سیراب ہوتا ہے نہ پلانے والا سیراب. نعت سنتا رہوں، نعت کہتا رہوں، آنکھ پر نم رہے دل مچلتا رہے، نجم نام محمد زباں پر رہے، نجم نام محمد زباں پر رہے، ذکر ہوتا رہے دم نکلتا رہے. اب بارگاہ رسالت میں اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کرنے کے لیے ہمارے ڈاکٹر مولانا عرفان صدیقی صاحب کے لفظ جگر جناب قاری شاہ ڈاکٹر عثمان صدیقی آتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا عظیم الشان کلام پیش کر کے ہماری محفل میں ذوق و شوق پیدا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ابھی آواز اس کی ٹھیک ہے، آپ ایمرجنسی کے لیے تیار ہیں. صلی اللہ علیہ
بلا تاخیر ہم مجلس کا دوسری مجلس کا آغاز کرتے ہیں جس میں ہمارے مہمان علماء کرام تشریف لانے والے ہیں. تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ڈی بلاک ستائی چوک کے ہونہار طالب علم جنہوں نے وہاں پہ تجوید و قراءت اور حفظ القرآن کی سند حاصل کی، اور قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب کے نور نظر سے فیض یاب ہوئے. الحمدللہ اب یہاں ہمارے جامعہ حنفیہ کوئنز میں مدرس کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. برادر مکرم، برادر عزیز جناب قاری محمد شفیق الرحمان نعیمی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کی رونق کو دوبارہ فرمائیں. جناب قاری محمد شفیق الرحمان نعیمی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ولسانا
مہمان آ جائیں گے نعرہ تکبیر حضرات اپنی جگہ پر بیٹھ لیں گے ہمارے مہمان حضرات کو علماء اور شیخ تشریف لانے والے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ نعتخوانی پھر بیان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اہل سنت الشیخان عظام حضرت علامہ سید محمد مختار شہزاد الحمدللہ ہمارے پاکستان میں مائے ناز دعوت کے جوہر دکھانے والے قبلہ سید مختار حسین شاہ صاحب محمد مختار شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ چند ہی دیر بعد آپ کا بیان ہونے والا ہے تو میں اب بقایا پروگرام کے لیے میزبانی کے فرائض